قدیم ہے. قدیم وہ ہوتی ہے جس میں زمانے کی دخالت نہیں ہوتی، نہ اس میں ماضی ہوتا ہے، نہ حال ہوتا ہے، نہ استقبال ہوتا ہے. وہ قدیم ہے، یعنی زمانے سے پہلے ہے، زمانے کے بعد بھی ہے. وہ زمانے کی قیود سے باہر ہوتا ہے. لذا یہ اقسم و خبری تو ہو نہیں سکتا، اقسم و خبری نہیں ہو سکتا. تو پھر لا محالہ ہم کس کو کیا بنائیں گے؟ انشائی کو بنائیں گے. اقسم و انشائی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ اقسم و انشائی ہے تو آپ غور کریں، توجہ فرمائیں، اقسم و انشائی بنے گا کیا؟ جواب بنے گا کس کے لیے؟ قسم کے لیے. کس کے لیے جواب بنے گا؟ قسم کے لیے. اور اذا کا جواب کیا ہے؟ معذوف ہے. اذا کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ اذا شرط کا معنی تو دیتی ہے نا. جب شرط کا معنی دیتی ہے تو اسے جزا چاہیے، تو اس کی جزا کون ہے؟ جی معذوف ہے. کیوں حذف کیا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ اقسم جو ہے اس اقسموں پہ دلالت کرتا ہے، لہذا ہم نے حذف کر دیا ہے. آغا صاحب، جو اقسموں جواب واقع ہو رہا ہے وہ خبری ہے، جو اقسموں ہمارا ہے وہ انشائی ہے. انشائی اور خبری منافات رکھتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. ایک ضد دوسرے کی ضد کے یعنی دوسرے کے وجود پہ دلالت نہیں کرتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ضد کا وجود دوسرے کے عدم پہ تو دلالت کرتی ہے لیکن اس کے وجود پہ دلالت نہیں کرتی. لذا یہ اقسم جو انشائی ہے وہ اس کے وجود پہ دلالت نہیں کر سکتا، لذا اس کا سہارا لے کے آپ اس کو حذف نہیں کر سکتے. تو لا محالہ یہ ترکیب ہماری ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آ جائیں جی دوسری ترکیب ٹھیک نہیں ہے تو پھر تیسری کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ اقسم یعنی اذا ظرف ہے زمانہ استقبال کے لیے اور کائنن کے متعلق ہے. تو اگر کائنن کے متعلق ہے تو یہ کائنن کیا ہے؟ جی حال ہے. کس سے؟ وسی واللیل سے حال ہے، لیل سے حال ہے. ٹھیک ہے. تو جو فرما رہے ہیں نا کیسے حال ہے؟ لیل سے حال ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں کہ حال نحوی، حال زمانی کی بات نہیں، حال نحوی اپنے ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، اور جو زمانہ حال نحوی کا ہو، جو زمانہ اس کے عامل کا ذوالحال کے عامل کا ہو وہی زمانہ حال نحوی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر زمانہ عامل کا حال زمانی ہے تو حال نحوی کا بھی زمانہ حال زمانی ہوگا. اگر اس کا استقبالی ہے تو اس کا بھی استقبالی ہوگا، اگر اس کا ماضی ہے تو اس کا بھی ماضی ہوگا، کیونکہ یہ اپنے ذوالحال کے عامل کے تحت چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ چکے ہیں کہ واللیل قسم ہے، اور قسم کون سا ہے؟ انشائی ہے. انشاء کا تعلق حال کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب اس کا عامل کا زمانہ حال ہے تو پھر اس کا زمانہ بھی حال ہی ہوگا، استقبال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لہذا یہ ترکیب بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی. آخر بچ گئی ہماری دو ترکیبیں، اور وہ دونوں ترکیبوں میں کیا ہے؟ معنی نفی کا جو ہمارا مدعا ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال زمانی یعنی یہ ظرف زمان ہے حال کے لیے، نہ کہ استقبال کے لیے. تو جو فرمائی ہے نا، کلیئر ہو گیا. تو دو صورتیں ہو گئی، یا ظرف زمان ہے کس کے لیے؟ حال کے لیے، یا وہ کائنان کے لیے. ٹھیک ہے. آغا فرماتے ہیں کہ یار دیکھیں ذرا غور سے، ہم تھوڑا سا نا
کرتے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم آپ کے اس استدلال کو رد کر دیتے ہیں، ہم آپ کے اس استدلال کو رد کرتے ہیں۔ کس طرح؟ آغا ہمارے نزدیک فرماتے ہیں، آغا کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ اس کا اقسم انشائی کے ساتھ تو تعلق ہو نہیں سکتا، اقسم انشائی کے ساتھ تعلق ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جو کر رہے ہیں نا، اللہ کی قسمیں جو انشائی بھی نہیں ہوتی، قدیم ہے۔ جب قدیم ہے تو قدیم میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا، قدیم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اس کا نہ حال ہوتا ہے نہ غیر حال ہوتا ہے، وہ زمانے سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب زمانے سے پہلے ہوتا ہے تو پھر یہاں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے حال بھی وہی ہے، استقبال بھی وہی ہے، ماضی بھی وہی ہے، اس کے لیے کوئی۔ دوسرا آپ نے کہا یہ کائنن کے متعلق نہیں ہو سکتا، کائنن جو حال ہے جی، کس سے حال ہے؟ واللیل سے۔ آپ نے کہا جی حال نحوی کا زمانہ جو ہے وہی ہوتا ہے جو ذوالحال کے عامل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا زمانہ اس کے زمانے کے تابع ہوتا ہے، اور کر رہے ہیں نا بات کی طرف۔ لہذا ہم اس کو نہیں بنا سکتے، کائنن کے متعلق نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس کا زمانہ بھی وہی ہوگا جو معنی نفی کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آگا حال کی دو قسمیں ہیں، حال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حال آپ نے جو عام روٹین میں پڑھا ہے کہ یہ حال کا زمانہ عامل ذوالحال کے عامل کے زمانے کے تابع ہوتا ہے۔ دوسرے حال کی قسم ہے حال موقدہ بھی تو ہوتا ہے، آپ نے سیوطی میں پڑھا ہے کہ حال موقدہ پڑھا ہے کہ نہیں سیوطی میں؟ حال موقدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا زمانہ عامل کے زمانے کے علاوہ ہوتا ہے۔ عامل کا زمانہ اگر حال ہے تو اس کا استقبال ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد کروا دیتا ہوں کہ سیوطی میں آپ نے یہ مثال پڑھی تھی کہ مررت برجل معہ شکر اور شکر قاس یعنی صاعدن بہی غدن، کہ میں گزرا ایک ایسے بندے کے پاس سے کہ اس کے پاس شکر تھا، باز تھا، در حالانکہ وہ اس سے شکار کرنا چاہتا ہے کل، آنے والے کل۔ مرارتوں کا زمانہ کیا ہے؟ ماضی۔ غدن کا زمانہ کیا ہے؟ استقبال۔ یہ غدن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صاعدن کے ساتھ۔ صاعدن حال ہے، کس سے؟ رجلن سے۔ رجلن کا عامل کون ہے؟ مرارتو۔ تو ذوالحال کا جو عامل ہے اس کا زمانہ ماضی ہے۔ صاعدن کا زمانہ کیا ہے؟ استقبال ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کو کہتے ہیں حال مقدرہ، حال مقدرہ۔ تو جو فرما رہے ہیں نا، ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ حال مقدرہ۔ تو حال مقدرہ بھی ہمارے پاس ہے جب، اور حال مقدرہ جب ہے تو معنی نفی کو بھی آپ کائنن کو حال مقدرہ فرض کر لیں، حال مقدرہ فرض کر لیں، دونوں کے زمانے میں اختلاف ہو جائے گا۔ یا یوں کہہ لیں کہ آپ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ توجہ رکھیں، ایک فعل صاعدن ہے کیا؟ شبہ فعل ہے نا، شبہ فعل ہی ہے نا۔ بعض اوقات ہم ایک فعل بولتے ہیں یا شبہ فعل بولتے ہیں، اس سے ہمارا مراد ہماری خود فعل نہیں ہوتی، ارادہ فعل ہوتی، ٹھیک ہے؟ ارادہ
فعل ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں کیا مراد ہوتی ہے ہماری؟ ارادہ فعل ہوتی ہے. معنی و فی میں بھی آپ سائدن کو ارادے کے تعویل میں لے آئیں تو پھر دونوں کا زمانہ ایک ہو جائے گا، لہذا حال مقدرہ فرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کائنن میں بھی حال مقدرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بھی ارادہ لے آئیں. تو جو فرمائی ہے نا، تو وہاں پر بھی ہمارا معنی و فی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس بات کے یہ آپ اعتراض کریں کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ہے کہ فعل سے مراد ارادہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ لیں، وہ وضو کی جو آیت ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہاں پر کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں فعل سے مراد بذات خود فعل ہے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر چہرہ دھوو، وضو کرو، ہاتھ دھوو. تو نماز میں جو بندہ چہرہ اور ہاتھ دھوئے اس کی نماز بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی. تو یہاں سب نے معنی یہ مراد لیا ہے مفسرین کہ اذا ارادتم الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو. تو جیسے معنی نفی میں اذا قمتم الی الصلاۃ سے یعنی مرید ارادہ مراد ہے، اسی طرح ساعدن سے بھی ارادہ مراد ہے، یعنی مریدن بہ الصید غدن یہ مراد ہو جائے گا. اور اسی طرح معنی نفی میں بھی آ جائے گا تو مشکل حل ہو جائے گا. تو جو فرمائیے نا، لہذا یہ نہیں ہے کہ لازمی یہ ترکیب غلط ہی ہو، یہ ترکیب ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. لہذا اس میں ظرف زمان استقبالی پایا جاتا ہے. تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اعزام میں ظرفیت ہے، استقبالیت ہے، شرطیت کا معنی نہیں ہے. شرطیت کا معنی نہیں ہے. جیسے یہ آیت ہے وَإِذَا مَا غَاضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ بخش دیتے ہیں. یہاں پر اعزام ظرفیت پائی جاتی ہے، استقبالیت پائی جاتی ہے، شرطیت نہیں پائی جاتی. کیوں نہیں پائی جاتی؟ آغا صاحب شرطیت اس لیے نہیں پائی جاتی کہ اگر آپ اس کو شرط قرار دیں تو پھر اس سے جزا کی ضرورت ہوگی. غور کر رہے ہیں بات کی طرف؟ جزا کی ضرورت ہوگی. جزا اس کی کون ہے؟ لہم اللہ آپ کہیں گے ہوم یغفرون، یہ اس کی جزا ہے. تو یہ ہوم یغفرون جو ہے جملہ اسمیہ ہے، ہوم و مبتدا ہے، یغفرون اس کی خبر ہے. یغفرون اس کی خبر ہے. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں. آپ سیوطی میں بھی پڑھ چکے ہیں، سمدیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہدایہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، حتیٰ کہ نحمیر میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس وقت فا کا داخل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. شرط اور ہدایہ میں تو یہ عبارت تھی، شرط سیوطی میں بھی یہی تھی کہ جس وقت جزا کو مقام شرط پر رکھنا ممتنع ہو تو وہاں پر فا کا داخل کرنا واجب ہے. اور پھر وہاں بیان ہوا تھا کہ وہ موارد جہاں پر جزا کو شرط کے مقام پر رکھنا جائز نہیں، ان میں سے ایک جملہ اسمیہ ہے، لذا فا کا داخل کرنا واجب ہے. معنی و فی میں ہوم یغفرون جملہ اسمیہ ہے. اگر یہ جزا تھی تو پھر فا کا داخل ہونا واجب تھا، یا فا داخل ہوتی یا اضاف فجائیہ آ جاتا. متاسفانہ دونوں ہی نہیں ہیں، دونوں ہی نہیں ہیں، لذا یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جو فرمائی ہے بعض لوگوں نے کہا نہیں آغا فا معذوف ہے یہی لیکن فا معذوف ہے. آگا فرماتے ہیں یہ آپ کا قول ہمیں قابل قبول نہیں ہے. فا صرف شعر میں معذوف ضرورت شعری کی وجہ سے حذف کیا جا سکتا ہے، یہ تو شعر نہیں ہے، یہ تو نثر ہے. ٹھیک ہے. نثر میں فا کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ بھی آپ کی مثال ہے، یہ آپ کا قول جو قابل قبول
نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں آگا، آپ توجہ کریں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایسا نہیں ہے اعزاز شرطیہ ہی۔ پرابلم آپ کو بن گئی ہے ہوم پہ آ کے، ٹھیک ہے، یہ ہوم مبتدا نہیں ہے، یہ ہوم جو ہے غاضبو کی جو ضمیر واو ہے اس کی تاکید ہے، اس کی تاکید ہے۔ غور کر رہے ہیں نا بات کی طرف؟ غاضبو میں جو واو ہے اس کی تاکید لفظی ہے۔ آپ نے تاکید کی دو قسمیں پڑھی، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید معنوی چند الفاظ مخصوص سے ہوتی ہے، تاکید لفظی کیا ہوتی ہے؟ اسی لفظ کا تکرار ہوتا ہے۔ تو یہ ہم وہی تاکید لفظی ہے اس واو کی ضمیر سے۔ ہم کلیئر ہو گیا، باقی بچ گیا یغفرون۔ یہ جملہ یہ جزا ہے اعزاز شرط کی۔ ہمارے مولانا فرماتے ہیں یار یہ آپ نے متاسفانہ ایسی بات کر دی ہے جس کا محال نہیں ہے، اور کیا نہیں۔ کہتے ہیں مانتے ہیں کہ مؤکد اور تاکید ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تاکید کی دو قسمیں بھی ہیں، لفظی بھی ہے معنی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ تاکید ہر جگہ پہ نہیں ہوتی، تاکید کے محل ہیں۔ ایک بندہ بلا وجہ جملہ مؤکدہ بولتا ہے، فصاحت و بلاغت سے گھرا ہوا ہے وہ بندہ۔ اگر مخاطب آپ کا خالی و ذہن ہے تو ضروری ہے فصاحت و بلاغت کے قانون کے مطابق خالی و ذہن مخاطب سے سادہ کلام کی جاتی ہے۔ تو جو ہے نا جب مقام شک میں ہے تو وہاں تاکید لگائی جاتی ہے۔ اور کر رہے ہیں بات کی طرف؟ پھر جیسے جیسے شک بڑھتا جائے گا تاکید بڑھتی جائے گی۔ تو جو ہے معنی و فی کا مورد جو ہے ان موارد میں سے نہیں ہے کہ جہاں تاکید لگے، لذا جب وہاں یہ ان موارد میں سے ہی نہیں ہے تو پھر آپ ہم کو اس کی تاکید کیوں بنا رہے ہیں؟ کون سا مورد ہے؟ کوئی مورد نہیں ہے۔ نہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو شک ہے اپنی بات کا، مخاطب خالی ہو ذہن ہے، اس میں بھی تاکید کا کوئی محل نہیں ہے، لہذا یہ آپ کا جواب قابل قبول ہے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں آگا توجہ کریں، یہ جو ہوم یغفرون ہے نا یہ جواب نہیں ہے، اس کا جواب یہاں معذوف ہے۔ فہم یغفرون یہاں پر جواب معذوف ہے۔ جواب کیوں معذوف کیا ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس لیے حذف کیا ہے کیونکہ بعد والا جملہ جواب کے معذوف ہونے پہ دلالت کر رہا ہے، لہذا ہم نے جواب کو معذوف کر دیا۔ آگا فرماتے ہیں یہ بھی آپ نے ایسا تکلف کیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، جس کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اور کر رہے ہیں بات کی طرف، لہذا یہ بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا یہ بھی ہم معذرت ہے خواہ۔ پر اسی سے پھر کہتے ہیں کہ اعزاز جو قسم کے بعد ہے، اگر اسی طرح وہ بھی جو اعزاز قسم کے بعد ہے وہ بھی شرطیہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم ثانی فعلی وجہین، دوسری قسم دو وجہوں پر ہے۔ احدہما پہلی یہ ہے کہ انتجی علی الماضی کی، یہ ماضی کے لیے آتا ہے جو کل ہم نے بیان کر دیا۔ الثانی دوسرا انتجی علی الحال، یہ حال کے لیے آتا ہے۔ وذالک بعد القسم، اور یہ قسم کے بعد ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللیل اذا یغشی، قیل کہا گیا ہے کہ لأنها لو کانت للاستقبال لم تکن ظرفا لفعل القسم، اگر استقبال کے لیے ہے تو فعل قسم کے لیے ظرف نہیں ہو سکتا، دوسری ترکیب کو رد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأن انشاء، کیونکہ وہ انشاء ہے، لل خبر، خبر نہیں ہے ان قسم یاتی آنے والی قسم کے بارے میں،
اور انشاء جملہ انشائیہ کے جار مجرور متعلق نہیں ہوتا، ظرف متعلق نہیں ہوتا، بلکہ خبری کے متعلق ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دوسری طرف سے لأن قسم اللہ سبحانہ قدیم، قسم اللہ سبحانہ قدیم، دوسرے کیونکہ اللہ کی جتنی قسمیں ہیں وہ قدیم ہیں۔ ولا لکون معذوف، اور نہ ہی معذوف کے متعلق ہو سکتا ہے، اور وہ معذوف حال ہو لیل سے، قائنن کے متعلق بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لأن الحال والاستقبال متنافیان، حال اور استقبال دونوں متنافی ہیں۔ اذا باطل ہذان، جب یہ دونوں قسمیں باطل ہو گئیں تو پھر ھذا الوجہان تعینہ، تو پھر معین ہو گیا کہ انہ ظرف لاحدہما، کہ یہ ظرف ہے ان دونوں میں سے ایک کے لیے، یا اقسموں کے لیے یا قائنن کے لیے، اس بنا پر کہ ان المراد بہی حال، کو اس سے مراد حال ہے۔ وہ صحیح، آگاہ ہمارے فرماتے ہیں صحیح ہے کہ انہ لا یصح التعلیق باقسم و انشائی، اقسم و انشائی کے متعلق ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ لأن القدیم لا زمانہ لہ لا حال ولا غیر، قدیم کے لیے کوئی زمانہ نہیں ہے، نہ حال نہ استقبال، بل هو سابق الزمان، بلکہ وہ زمانے سے سابق ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُ لَا يَمْتَنُ التَّعْلِيقُ بِقَائِنٍ، اور قائنن کے متعلق ہونے سے بھی کوئی معنی نہیں ہے ہمارے پاس، قائنن کے متعلق ہونے سے بھی کوئی معنی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ ما بقائے از علی الاستقبال، کہ باوجود اس کے کہ اس کو استقبال پر باقی رکھا جائے۔ دلیل کیا ہے؟ بدلیل صحت المجیء الحال المقدرہ بے اتفاق، اس لیے کہ تمام کا اتفاق ہے کہ حال مقدرہ جو ہے وہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے مررت براجلین، راجل ذو الحال ہے، معہ سکر صاعدن بہی غدن، کہ میں ایسے بندے سے گزرا کہ جس کے پاس باز تھا، در حالانکہ وہ شکار کرنے والا تھا اس باز سے غدن، آئندہ کل۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس لیے بات ہے مقدران صید بہ غدن، کہ اس نے مقدر تھا کہ وہ شکار کرے گا کل۔ وقضا قدروہ، قدرون، اسی طرح یقدرون بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَأَوْضَحُ مِنْهُ، اور اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ آپ کہیں مریدن، وہ ارادہ رکھتا ہے اس کے ذریعے شکار کا غدن۔ یہ مریدن کیسے آ سکتا ہے جی؟ جیسے کہتے ہیں فسرا، جیسے کہ علماء نے تفسیر کی ہے قمتم کی، اذا قمتم الی الصلاۃ میں، یعنی اذا اردتم الی الصلاۃ۔ ٹھیک ہے؟ الثالث مثالہ، تیسری کی جس کی مثال یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا وَهُمْ يَغْفِرُونَ، فَإِذَا فِيهَا ظَرْفٌ لِخَبْرِ الْمُبْتَدَا، کہ یہ اذا ظرف ہے، ٹھیک ہے، مبتدا کی خبر کے لیے جو اس کے بعد ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً، اگر یہ شرطیہ ہوتا، وَالْجُمْلَةُ اسْمِيَّةً جوابا، جملۃ الاسمیت جواباً، اور جملہ اسمیہ پھر اس کا جواب ہو، لاقترنا بالفا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فا کے ساتھ مقترن ہو۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں فا بأنہ قول، بعض کا یہ قول ہے کہ انہ علی اضمار الفا، کہ یہاں فا مقدر ہے، مردود، یہ ان کا قول مردود ہے۔ بأنہا لا توظف الا بضرورت، کیونکہ فا معذوف نہیں ہوتا مگر ضرورت کی وجہ سے۔ وقول الآخر ان الضمیر توکید للمبتدا، دوسرا قول ہے کہ نہیں یہ ضمیر تاکید ہے، مبتدا نہیں ہے۔ وان ما بعدها جواب، اور بعد والا اس کا جواب ہے۔ کہتا ہے ظاہر التعسف، ظاہراً یہ تعسف افسوس والی بات ہے، بغیر دعویٰ آپ دلیل کر رہے ہیں، مقام تاکید کا نہیں ہے۔ آخری قول یہ ہے کہ نہ جواب معذوف ہو، اس کا جواب معذوف ہے کہ جس پر یہ جملہ جو بعد والا ذکر کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ تکلف ہے، من غیر ضرورت، بغیر ضرورت کے تکلف۔ ومن ذالک، اسی سے وہ مورد ہے کہ جہاں پر اذا ہے لیکن شرطیت نہیں ہے۔ کب؟ اذا التی بعد القسم، کو جو قسم کے بعد واقع ہوا ہے، کہ واللیل اذا یغشا، کہ یہاں پر یغشا جو ہے وہ ظرف ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ بات وہی آ جائے گی کہ اگر قسم بنایا یعنی شرط ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اذ لو کانت شرطیہ، اگر آپ اس کو شرطیہ قرار دیں گے، کانا ما قبلہ جواباً فی المعنی،
تو جو اقسم واللیل جو ہے وہ معنوی طور پر اس کا جواب ہو جائے گا. فیکون التقدیر، تو تقدیری عبارت یوں ہو جائے گی اذا یغش اللیل اقسمت، کہ جب رات چھا جائے گی تو میں قسم اٹھاتا ہوں. تو فرماتے ہیں ھذا ممتنع، یہ بھی ممتنع ہے. کیوں ممتنع ہے؟ لوجہین، دو وجہوں کی وجہ سے. احدہما، پہلی وجہ ہے کہ ان القسم انشائی، یہ قسم انشائی ہے. لا یقبل التعلیق، قسم انشائی تعلیق کو قبول نہیں کرتا، اور شرط و جزا میں تعلیق پائی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، شرط و جزا میں کیا ہوتا ہے؟ جزا معلق ہوتی ہے شرط پر، کہ اگر شرط متحقق ہوگی تو جزا متحقق ہوگی، اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تعلیق انشاء میں ایسا چیز ایسی نہیں پائی جاتی. لأن الانشاء ایقاع، انشاء ایقاع ہے جو لفظ سے ایجاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اقسم تو انشائی کہیں گے وہ ایجاد ہو جائے گا. والمعلق یحتمل وقوع و عدمہ، اور جو معلق ہوتا ہے اس میں تو ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خبری ہوتا ہے، انشائی نہیں ہوتا. ثانی ان الجواب خبری، جواب خبری ہے. لا يدل علی انشاء، انشاء اس پہ دلالت نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں کی قسمیں علیحدہ علیحدہ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم اس کو نہیں بناتے، ہم اس کا جواب مقدر مان لیتے ہیں اور اس مقدر پر دلالت کر رہا ہے یہ انشاء، کہتے ہیں وہ تو دونوں تباین رکھتے ہیں، لہذا وہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.